سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے. راجہ پرتھوی راج چوہان نے آپ کو ایک جگہ سے اٹھانا چاہا اپنے اونٹ بٹھانے کے لیے. سیدی سرکار غریب نواز اٹھ جاتے ہیں, اس کے اونٹ بیٹھ جاتے ہیں. پھر لاکھ کوششیں کی اس کے نوکروں نے کہ اونٹوں کو اٹھایا جائے, وہاں سے اونٹوں کو اٹھا کر کے دوسرے مقام لے جایا جائے, لیکن میرے عزیزو تاریخ کے اندر آتا ہے وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم میرے سرکار غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے یہ اونٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو سرکار غریب نواز کے بسائے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کیسے بھگا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی یہ جو ناپاک سازشیں تیار ہو رہی ہیں, یہ کوئی نئی سازشیں نہیں ہیں میرے عزیزوں. ان سے پہلے بھی ان سے زیادہ بڑے بڑے جو ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے, بادشاہ کہلاتے تھے, ان لوگوں نے بھی یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, اسلام کا نام مٹا دیا جائے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریسرچ کریں آپ, مذاہب تو آپ کو اور بھی ملیں گے, اور بھی ریلیجن اس دنیا کے اندر موجود ہے, لیکن سب سے زیادہ دشمن اگر آپ کو کسی مذہب کے نظر آئیں گے تو مذہب اسلام کے دشمن آپ کو نظر آئیں گے, مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا, مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا, ان جیسے اور ان سے زیادہ بڑے بڑے نہ جانے کتنے کتے اس دنیا کے اندر آئے, کتنے نالائق ناہنجار شخص اس دنیا کے اندر آئے, انہوں نے بھی یہی دعوے کیے اسلام کو مٹایا جائے گا. ہمارا مقصد صرف یہی ہے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا, مسلمانوں کو مٹانا. لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اسلام اور زیادہ ترقی کرتا گیا, مذہب اسلام سے لوگ اور زیادہ وابستہ ہوتے گئے, اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے, اور جو مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے, مذہب اسلام کو مٹانے کا نعرہ لگا رہے تھے, مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے تھے, آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ٹی راجہ سنگھ ہے, یہ نالائق شخص, یہ کتا صفت آدمی, یہ کوئی پہلا شخص نہیں ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں, یا اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں, اگر استعمال کرتے ہیں آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, اس پہ جا کر کے آپ اس کی کلپ دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا دشمن ہے. ہمیشہ اس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے, ہمیشہ دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی مسلمان ذرا سی بات کہہ دے تو آپ اس کو فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے خلاف کیس کر دیے جاتے ہیں, اس کو دیش دروہ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ شخص نہ جانے کب سے اس کام کو کر رہا ہے, لیکن اس کی واہوائی کی جاتی ہے, پشت پناہی اس کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دن بدن آئے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں تیار کرتے ہیں. اور یہ اکیلا نہیں ہے, اس جیسے نہ جانے کتنے کتے پورے ملک ہندوستان کے اندر موجود ہیں جو روزانہ ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ دیش کے غدار نہیں ہے جو ملک کی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا یہ دیش کے غدار نہیں ہے جو ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر دیکھیں آپ کتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں, آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں, آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, موب لنچنگ کا شکار مسلمانوں کو کیا جاتا ہے, آئے دن نہ جانے کتنے مسلمانوں کو صرف یوں ہی مار دیا جاتا ہے بے وجہ میں. لیکن میرے عزیزوں مسلمان ہر جگہ پر صبر کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمان دیش کے ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہتا. مسلمان ہرگز یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ ملک کا ماحول خراب ہو, کیونکہ یہ ملک بڑی محنتوں سے بنایا گیا ہے, بڑی جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ہندوؤں نے قربانی دی ہے,
یا صرف کسی اور مذہب کے ماننے والوں نے قربانی دی ہے؟ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنی جان، سب کچھ اپنا اس ملک کی خاطر قربان کیا ہے۔ لکھنؤ سے لے کر مراد آباد تک کی آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، کتنے علماء نے خوشی خوشی اس دیش کو آزاد کرانے کی خاطر اپنی گردن کو دے دیا، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ کتنے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تو یہ دیش کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا، یہ دیش کسی کے باپ کا تو نہیں ہے، بلکہ جن جن لوگوں نے یہاں رہ کر کے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ملک آزادی میں حصہ لیا ہے، جن جن لوگوں کی یہ محنتوں کا، کاوشوں کا، قربانیوں کا نتیجہ ہے، ہر اس ہندوستانی کا یہ دیش ہے۔ کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو یہ وراثت میں ملا ہوا ہے، یہ کسی کی یہ وراثت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ملک عزیز ہندوستان کے جہاں بے شمار مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کچھ لوگ ہیں کہ بس اپنا حق جمانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے نام میں پورا ملک ہو گیا ہے، صرف ہمارے ہی نام میں یہ ملک ہو گیا ہے اور کسی کا ادھیکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو روزانہ نئی سے نئی باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو نکالو۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی کریں گے، برا کہیں گے، پھر مسلمان آگے بڑھ کر کے آئے گا، مسلمان احتجاجات کریں گے، اسی کے درمیان میں دنگوں کو بھڑکا دیا جائے گا اور مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، دیش کا غدار ان کو ثابت کر دیا جائے گا۔ یہی تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان نے ہر قدم پر صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ہر جگہ مسلمان نے اپنے اخلاق بہترین طریقے سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہے۔ نوپر شرما ملعونہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ کتنا لمبا معاملہ ہوا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے صبر کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ادے پور والا کانڈ ہوا تھا اس کی سپورٹ میں مسلمان ہے یا اس کو اچھا کہتے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہم اس کے بھی خلاف ہے، لیکن کم سے کم آپ کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہر وقت ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا پیچھا لیا جاتا ہے، ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کی عظیم شخصیت کی شان میں کیوں گستاخی کی جاتی ہے کہ جن کی خاطر مسلمان اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، کیوں بار بار مسلمانوں کو اکسایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں، اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی اکیلے نہیں ہے، بلکہ پشت پناہی ان کی جا رہی ہے، فل سپورٹ ان کو حاصل ہے، ورنہ اتنی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی، اتنے سارے معاملات ہونے کے بعد بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ پھر وہی دوبارہ میں عرض کروں گا کہ وہ نرسنگ آنند ہمیشہ گستاخیاں کرتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، کبھی بھی جیل کے اندر اس کو نہیں ڈالا جاتا۔ اگر یہ گرفتار کریں گے، ایک قانون بنائیں گے اس کے خلاف، تو ان کی مجال ہے، ان کی اوقات ہے کہ یہ کسی کے بارے میں بول سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ کوئی نیا شخص نہیں ہے، بلکہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری میں دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی میرے آقا جب دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، اسلام کی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر پریشانیوں کا سامنا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر مصیبتوں کو برداشت کیا۔ آؤ میرے عزیزوں ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دیکھو، نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو۔ میرے آقا خود فرماتے لم یوزا نبی کما اوزیت، کہ جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے، جتنی تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا ہے، جتنی مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر توڑے گئے ہیں، جتنی پریشانیاں میں نے اٹھائی ہے، جتنی ایذا مجھے پہنچائی گئی ہے، اتنی تکلیف اللہ کے کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیف اللہ کے کسی اور پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئی ہے، اللہ کے کسی اور نبی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہے۔ میرے عزیزوں میرے آقا نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، آقا دین کی دعوت دے رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن جواب پتھروں کے ذریعے ملتا ہے،
جواب کیا ملتا ہے کہ تم مجنون ہے معاذ اللہ رب العالمین، جواب کیا ملتا ہے کہ تم پاگل ہے معاذ اللہ رب العالمین، جواب پتھروں کے ذریعے ملتا ہے۔ میرے آقا کے جسم پر پتھر مارے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، شریر لڑکوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں اتنے پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، نبی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور دیگر عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے عذاب دیتے ہیں۔ وہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر آپ حکم دیں تو یہ جو لوگ آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو پتھروں سے مار رہے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کی بستی کو پلٹ دیتے ہیں، ان کے اوپر ہم پتھروں کی بارش کر دیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ دیکھیں، نبی کے اخلاق پر قربان جائے۔ میرے آقا فرماتے نانا ہرگز ایسا نہ کرنا، کیا ہوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایمان لے کر کے آئیں گی۔ یہی ہوا۔ آج دیکھیں آپ جا کر کے ہر بچہ عاشق رسول ہے، بچہ بچہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، بچہ بچہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کوئی ایک پریشانی تو نہیں اٹھائی نا میرے آقا نے؟ دشمن تو اس سے بڑے بڑے تھے، دشمن تو ان سے زیادہ خطرناک تھے، دشمن تو ان سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نبی صبر کرتے گئے، اپنے اخلاق کریمانہ کو آقا پیش کرتے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ صحن حرم میں میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک ملعون کافر آتا ہے، ایک شخص آتا ہے کہ اس نے ایک کپڑے کا پھندا بنایا، نبی کی گردن میں ڈالا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، اس نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ قریب ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں، اس کافر کو دھکا دیتے ہیں، نبی کے گلے سے وہ پھندا نکالا۔ اس کے بعد میں روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے آپ لڑے بھی، مار بھی کھائی اور کافروں کو مارا بھی۔ صحن حرم میں آقا نماز پڑھ رہے ہیں کہ کافر کہتا ہے ملعون کہ ہے کوئی شخص جو محمد پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی تکلیفیں میرے آقا نے اٹھائی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا دین اتنی آسانی سے پہنچ گیا، میرے عزیزوں اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے دین جتنا ہم نے آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صحیح طریقے سے ہم جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ جو زندگی ہے نا میرے عزیزوں، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو نہ پھیلاتے، یہ دین دنیا میں نہ آتا، میرے آقا تشریف نہ لاتے تو نہ تو یہ دین ہوتا، نہ صحیح طریقے سے انسان کو زندگی جینے کا طریقہ ملتا، نہ ہم صحیح طریقے سے اس دنیا میں سانس لے پاتے۔ یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ صحن حرم میں آقا نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک کافر نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دی۔ سارے کافر زور زور سے ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ابھی چھوٹی ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ آتی ہیں، آپ نے کافروں کو برا کہا، اس کے بعد میں اپنے ابا جان کی پیٹھ سے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ میرے آقا کو اس حادثے سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا ان کافروں کی پکڑ فرما۔ روایت کے اندر آتا ہے جتنے بھی کافر وہاں موجود تھے، جنگ بدر میں سب کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی اور ایک گڈھے میں ان ساری لاشوں کو ڈالا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر لعنت ہو۔ تو اتنی مصیبتیں مسلمانوں نے اٹھائی، صحابہ کرام نے اٹھائی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے، نبی کے یاروں پر، نبی کے صحابہ پر بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے، لیکن نبی کے صحابہ پر کتنا بھی ظلم و ستم کیا جاتا، ایک ہی بات ان کی زبان سے نکلتی کہ ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، لیکن ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج روزانہ نئی سے نئی بات، مسلمانوں کو مٹاؤ،
हिंदुस्तान से भगाओ, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान इनका नहीं है, हमने यहाँ के लिए ये किया, हमने हिंदुस्तान के लिए ये किया है। और तारीख उठा करके देख, तुझसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। और बात करते हैं मुसलमानों को उठाने की, जब मेरे सुल्तानुल हिंद ताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए, राजा पृथ्वीराज चौहान ने आपको एक जगह से उठाना चाहा अपने ऊंट बिठाने के लिए। सैयदी सरकार गरीब नवाज उठ जाते हैं, उसके ऊंट बैठ जाते हैं। फिर लाख कोशिशें की उसके नौकरों ने कि ऊंटों को उठाया जाए, वहां से ऊंटों को उठा करके दूसरे मकाम पर ले जाया जाए, लेकिन मेरे अजीजों तारीख के अंदर आता है वो ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब मेरे सरकार गरीब नवाज के बैठाए हुए ये ऊंट नहीं उठा सकते हैं, सरकार गरीब नवाज के बसाए हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कैसे भगा सकते हैं। ये रोजाना नई से नई साजिशें करेंगे, नापाक साजिशें, और अनकरीब अल्लाह का वो अजाब इनके ऊपर नाजिल होने वाला है कि सारी दुनिया इस मंजर को देखेगी। हम तो मुसलमानों से भी गुजारिश करेंगे कि आप कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं, नबी की ये गुस्ताखी करते हैं, एहतजाज करें, अच्छी बात है, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। हो सकता है यही FIR हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए।